ابھی ہائی کورٹ تک لے جاؤں گا، کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ یہ تو نمازیوں اور حاجیوں کا اور میرے جیسے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو کبھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ اپنا نہیں، خدا کا فیصلہ ہے، اور خداوند عالم چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، وہ بندوں کے مزاج کو دیکھ کر جو مالک ہے وہ جانتا ہے تقاضوں کو، وہ جانتا ہے ضروریات کو، اسی کے مطابق اس نے تمام فیصلے فرمائے، قانون بنائے۔ اب قرآن نے کہا نا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، تم نہ کاٹو، 100 سال کی سزا بھی اگر چور کو دو گے چوری بند نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے کہا کہ زانی کو کوڑے مارو، تم اگر زانی کو چمڑا ادھیڑ دو، قتل کر دو، لیکن زنا بند نہیں ہوگا جب تک کہ سرکار مدینہ کا لایا ہوا دستور نافذ نہ کیا جائے۔ یہ تو آقا کے اور اللہ میاں کے قانون میں برکت ہے کہ جرائم کو روک دیا جائے۔ قانون تو اب بھی ہے، پولیس پکڑتی بھی ہے، مقدمے بھی چلتے ہیں، چوروں کو کون سا کھلم کھلا چھوڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات تو ہے، اگر اس قسم کا کام کرنے والے حصہ ڈال لیں پھر ماشاءاللہ کام چلتا رہتا ہے۔ پتی ہوتی ہے نا، پتی اگر ڈال لی جائے نا پھر کام کھپ جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ چوری کے معاملے کا ہو، وہ زنا کے معاملے کا ہو، وہ قتل و قتال کے معاملے کا ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کا پورا نظام، عبادات، اخلاق، معاملات، لینا دینا، خرید و فروخت، حکومت، تجارت، تمام کی تمام جب قرآن مجید نے بیان کی ہے، اس کی تکذیب کرنے والے، اس کو تردید کرنے والے، اس کو چھوڑنے والے مسلمان ہو کر کے اطمینان کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے۔ ہاں اگر اسلام اور ایمان کا انکار کر دیا جائے پھر اور بات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، دور خلافت ہے، ایک عیسائی جاسوس آیا مدینے میں اور مسلمانوں کو کہنے لگا کیوں بھائی تمہارا ایوان صدر کہاں ہے، شاہی محل کہاں تمہارا؟ نے کہا یہ جناب کے پیچھے۔ نے کہا یہ آدھا چھپا ہوا اور آدھا ننگا؟ نے کہا یہ کہ ہاں یہی تو ہے۔ نے کہا یارو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اپنے شاہی محل بتاؤ جہاں تمہارا بادشاہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی ہے۔ نے کہا اچھا کہاں تمہارا بادشاہ؟ کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لکڑیاں چننے گئے جنگل میں۔ بادشاہ آج تو چپڑاسی بھی لکڑیاں چننے جا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ کدھر کو گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ راستہ ہے جنگل کا۔ یہ ادھر کو چلتا 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 جب ایپ پہنچا دیکھتا کیا ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے زمین پہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھا عیسائی، اس نے کہا کام بن گیا، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی حفاظتی دستہ، اکیلا ہے، تلوار میرے پاس آئی اور مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، سویا ہوا ہے یہ تو بس اڑا دوں گا ایک بار میں، موقع ملا ہے۔ اس نے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہی ہے وہ عمر جو فتوحات کرتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، موقع ملا ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ عیسائی جاسوس نے تلوار نکال کر کے وار کرنا چاہا، فاروق اعظم کے سرہانے کی طرف سے ایک شیر نکلا، منہ پھاڑ کر اس کی طرف چیرنے کے لیے آیا، شور مچانے لگا، ہائے میں کھا لیا، ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے چیر ڈالا، ہائے مجھے تباہ کر دیا، اے عمر جلدی اٹھو مجھے بچائیو بچائیو میں مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، آج اور دوسرا ہے کوئی نہیں، اور یہ شور مچائے مر گیا، ہائے مر گیا، توبہ میری، ہائے مر گیا۔ میں کہا ہوا کیا تجھے؟ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کیا بک رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم مجھے سنبھال لو پھر بتاؤں گا اصل بات۔ فاروق اعظم نے تسلی دی، پکڑا بٹھایا، اس نے کہا بتا۔
انہوں نے کہا کیا بتا؟ انہوں نے کہا بتاوے گا بھی کہ اصل بات یہ میں نے یوں کر کے ارادہ کیا، میں وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ تیرے سرانے کی طرف سے کہ شیر آیا اتنا بڑا، منہ پھاڑ کر مجھے کھاتا تھا، پھاڑتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ آگے سب کی سمجھ میں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی نفل پڑھتا ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی خیرات کرتا ہوں، اس لیے میری حفاظت کرتا اللہ میاں، شیروں سے کراتا ہے، بلکہ فرمایا او عیسائی جاسوس تجھے معلوم ہونا چاہیے میں رب العالمین کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں۔ سب سے بڑی عبادت انصاف ہے، انصاف۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نفل بہت پڑھتا ہوں، فرمایا تجھے جان لینا چاہیے کہ میں احکم الحاکمین کی زمین پہ عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، بے ایمانی نہیں کرتا، ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ پتہ چلا عدل اور انصاف جو ہے وہ روشنی ہے۔ اب اللہ پاک کا یہ اپنا حکم ہے، وہ خود ہی حفاظت فرمائے، یہ شیروں سے حفاظت کرا لے۔ سیدنا امیر معاویہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا امیر لشکر ہے عقبہ بن نافع، افریقہ کے گھنے جنگل میں جہاں دلدل بھی ہے، درخت بڑے قریب قریب ہے، بڑے موذی جانور رہتے ہیں، شیر ہے، چیتے ہیں، بگیاڑ ہے، سانپ بچھوؤں کی بڑی تعداد ہے۔ اب عقبہ بن نافع کہنے لگے ہم یہاں پہ چھاونی بنانا چاہتے ہیں، مسلمان کہنے لگے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں بڑے بڑے جانور ہیں، موذی کھا جائیں گے، انسان آج تک یہاں آیا کوئی نہیں۔ عقبہ بن نافع فرمانے لگی ان کا علاج میرے ذمہ چھوڑ دو، تم چھاونی بنانے کی تیاری کرو۔ صحابی درخت پہ چڑھا اور آواز دی، کہنے لگا او شیرو، او بگیاڑو، او چیتو، او سانپ بچھو، تمام جانوروں کے نام لے لے کر کے کہا میں غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم یہاں چھاونی بنائیں گے مستقل، اس لیے میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو، جو ملے گا اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمان جنگل کے جانوروں کو چیلنج کرتا ہے، اور مورخ لکھتا ہے کہ جب لوگوں کی نظر پڑی تو شیر قطار بنا کر، سانپ اپنی قطاروں میں، بگیاڑ اپنی قطاروں میں، چیتے اپنی قطاریں بنا بنا کر کے جنگل سے نکل رہے تھے، تمام مسلمان کھڑے ہو کر کے جانے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کبھی تم ایسے تھے کہ تمہارے جنگل کے جانور بھی تابع تھے، سمندروں کا پانی بھی تمہارے تابع تھا، کبھی ہوا بھی تمہارے تابع تھی، اور آج تم خود مر رہے ہو، تمہارا اس دنیا میں پرسان حال اور تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کبھی اس کی وجہ نہیں سوچی کہ آخر ایسا ہو کیوں گیا، کیوں ہوا ایسا؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے۔ دنیا کے مسلمانوں نے قرآن کے نظام کو چھوڑ دیا، اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا، سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دستور کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا نظام چلایا۔ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، فرمایا لوگوں آؤ بچ کے دکھاؤ میں تمہیں کس طرح پہ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ رات لوگ حیدرآباد میں کہہ رہے تھے کراچی سے کئی بسیں آتی آتی پانی میں جو گھسی، کئی بسیں لڑک گئی، اور ایک دلہن جس کو کراچی سے لا رہے تھے پانی میں جب بہنے لگی، اس کے خامند نے چٹیا پکڑی تو وہ ہاتھ میں رہ گئی اور وہ پانی میں بہ گئی اور مر بھی گئی۔ اس نے کیا مہندی اس لیے لگائی ہوگی کہ میں راستے میں ڈوب جاؤں گی؟ کتنے دن پہلے ماں باپ نے، سہیلیوں نے بٹھایا ہوگا گھر میں کہ تم دلہن بن کر جائے گی، اسے معلوم تھا کہ میں تو ٹھکانے پہنچنے بھی نہ پاؤں گی۔ اور ابھی پچھلے ہفتے میں لال پور کی سرگودے کے درمیان میں ایک بس آئی فاٹک پہ، ڈرائیور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، منہ تو چھوڑ کے نکل گیا، 26 آدمیوں کے چھیچڑے اڑ گئے۔
बरातियों के, और कुदरत खुदा की उसी बस में दूल्हा दुल्हन दोनों बच गए। जिन्हें बसाने चले थे वो बच गए, जो बसाने वाले थे वो उजड़ गए। इसलिए कहता हूं, और हर वक्त अल्लाह पाक से डर, उससे डरने का ये हक है कि उठता बैठता खाता पीता लिखता सोचता तमाम मामलात में अल्लाह से डरकर हक का दुखौती ही ऐसा डर जैसा कि उससे डरने का हक है। सहाबा किराम डरा करते थे, तमाम मामलात में डरते थे। सैयदना उमर फारूक सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सारी उम्र तमन्ना की कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में बढ़ जाऊं, लेकिन एक दिन ऐसा आया मैंने ये तमन्ना करनी छोड़ दी। ये तमन्ना करनी मैंने छोड़ दी। कौन सा दिन? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत का दौर है। उमर फारूक फजर की नमाज के बाद एक बुढ़िया मोहताज के दरवाजे पे चले गए। आवाज दी, परतल्ला मैं पानी भर के ला दूं और जो तेरा काम काज जो मुझे बता दे। अंदर से आवाज आई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तुझसे पहले कोई और सारे काम करके चला गया। हैरान है, कौन है ऐसा आदमी? नमाज पढ़ती तो मैं आया हूं, नमाज से पहले कौन आ गया? फारूक आजम अगले रोज अजान के बाद फजर की नमाज से पहले पहुंचे। बूढ़ी अम्मा बर्तन दे, पानी भर के ला दूं, तेरा और जो कारोबार है मुझे बता दे, मैं करके जाऊं। आवाज आई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तेरे से पहले कोई और सारा कारोबार करके चला गया। कौन है ऐसा? तीसरे दिन अजान से काफी देर पहले पहुंचे। पूछते क्या है कि एक आदमी बुढ़िया के मकान में दाखिल हो रहा है और दोनों कंधों पे 2 घड़े पानी के भरे हुए रखे हुए हैं। तो फारूक आजम बाहर बैठ गए, देखूंगा निकलते हुए को ये है कौन। झाड़ू दी, खाना पकाया, उस माजूर मोहताज औरत को खिलाया, बर्तन साफ किए, सारा काम करके जब बाहर निकले फारूक आजम ने आवाज दी, तो जाने वाले बता तो दे तू कौन है। फरमाया, उमर क्या लेगा पूछ कर, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। खिलाफत हो, हुकूमत हो, इख्तिदार पे बैठे हो, माजूरों और मोहताजों का पानी भरते फिरे। आज तुम किसी से रास्ता तो पूछ के दिखाओ, रास्ता बताने वाले नहीं मिलते। बड़े स्टेशनों पे गाड़ियां पूछो ये कहा जाएगी, बोलते ही नहीं बोलते। वो इतने मकाम पे पहुंच करके भी गरीबों, माजूरों और मोहताजों की रात दिन खबरगिरी करें। सुबह किसी सिपाही को कहकर देखना कि जरा ये चारा नहीं कर रही, हरी मिर्चें तो लाना, ऐसी ला के देगा, याद रखोगे। हाँ? किसी को कह के तो देखो तुम, वो जमान नहीं चला गया, वो लोग ही रुखसत हो गए जो दूसरों के काम आया करते थे। अब तो जहां तक होगा दूसरे को बर्बाद करेंगे, बेइज्जती करेंगे एक दूसरे की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ईमानदारों, डरो उस मौला करीम से जैसा कि उससे डरने का हक है। इतने डरो कि मरते वक्त तुम पक्के मुसलमान हो के मरो, आखिरी दम तक तुम्हारे जिम्मे किसी का हक ना हो, तुम किसी का नाजायज माल खा के ना मरो, किसी को सता के ना मरो, किसी को परेशान करके ना मरो, ताकि कब्र की तबाही तुम्हारे सामने ना आ जाए। सैयदना अबू दरदा है सबका है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जनाजे के साथ साथ चल रहे हैं। किसी ने पूछा, अबू दरदा ये किसका जनाजा है? कहने लगा, तेरा जनाजा है। उसने जरा मुंह बनाया कि नाराज क्यों होता? चल मेरा जनाजा है। और कहा
یہ اپنے خاتمے کو پہنچ گیا، اس نے ملک الموت کا جھٹکا سہ لیا، یہ دنیا کو چھوڑ گیا، دوسری دنیا میں چلا گیا، اور جنازہ تو میرا تیرا باقی ہے، خدا جانے کس حال میں موت آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا مجھے اپنی شکل تو دکھا جس شکل میں گناہ گاروں فاسقوں فاجروں کی روح نکالتا ہے۔ کہنے لگا خلیل اللہ تحمل نہ کر سکو گے، دیکھ نہ سکو گے؟ فرمایا نہیں نہیں دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت اسرائیل نے کہا خلیل اللہ ذرا پھر منہ پرلی طرف کر لو، انہوں نے منہ کر لیا، فرمایا عرض کیا ادھر دیکھو۔ حضرت خلیل اللہ نے جب دیکھا تو خلیل اللہ ہو کر ہزاروں انبیاء کا جد امجد ہو کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پہ گر گئے۔ اتنی ڈراؤنی شکل، ایسی ہیبتناک صورت، اور جب ہوش میں آیا فرمایا کہ اگر کوئی اور عذاب نہ ملے صرف اس شکل میں جان نکالنا ہی عذاب کافی ہے، اتنی بھیانک صورت۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں سفیان ثوری فرماتے رحمت اللہ علیہ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اسرائیل ذرا سی اس کے دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پھر پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں مرنے والوں کو کلمہ بڑا کم نصیب ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں بچہ جب گرتا تھا تو ماں کہا کرتی تھی بسم اللہ، چوٹ نہیں لگتی بسم اللہ کہنے سے۔ اب جب ایکسیڈنٹ ہوتا، پچھلے دنوں میں گوجرانوالہ سے لاہور کی طرف آ رہا تھا، ٹکر جو ہوئی آپ یقین کریں گے مسجد میں بیٹھا ہوں، ڈرائیور بھی سواری بھی بجائے اس کے کہ اللہ اکبر یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ توبہ ہماری، چھوٹا بڑا آگے پیچھے سب گالیاں، او تیری بہن او تیری ماں، یعنی گالیاں بکتا ہوا مسلمان مر رہا ہے آج۔ ایک مرتبہ مرید کا علاقہ ہے، مرید کے اسٹاف ہے لاہور کے پاس، وہاں سے گزرنے لگے، ایک ویگن کی ٹرک کی ٹکر ہو گئی، ڈرائیور صاحب سٹیئرنگ اور اس کے سیٹ کے سریے میں پھنسے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے اور گالیاں بک رہے ہیں۔ اندازہ تو لگاؤ کیا بنا اس زندگی کا، اگر مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا تو لعنت ہے اس زندگی۔ کیا بنا اس وزارت کا، کیا بنا اس صدارت کا، کیا بنا اس امارت کا، اور کیا ہے وہ ذمہ داری، اور کیا ہے وہ تاجر پنا۔ مرتے وقت اگر کلمہ نصیب نہیں تو لعنت بڑی زندگی، اور وہ کلمہ اعمال سے نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ یاد نہ رہے تو ملک الموت خود یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے لینے آ گیا ہوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کے لیے نہیں، جس کو وہ چاہتا ہے فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے، فرشتہ بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں یاد کون دلائے؟ گھر والوں کو تو پڑ جاتی ہے، خدا جانے چابیاں کہاں رکھی ہیں، بینک کی چیک بک پتہ نہیں کس کے پاس ہے۔ صاحب میرے ساتھ تو بولنا چولنا کافی دنوں سے بند تھا، خدا جانے کہاں رکھا ہوگا، وہ مر رہا ہے انہیں فکر پڑ رہی ہے۔ دو گز کفن کے ٹکڑے کے سوا اور مزید کسی کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اللہ والوں نے اپنی زندگیوں میں سب کچھ قربان کر دیا۔ حافظ ضامن صاحب شہید سب کا تو رحمت اللہ علیہ، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کا تو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اللہ، بعض بد نصیبین اللہ والوں کے نام سے بھی چڑ ہے، جنہوں نے دین کا کام کیا ان سے چڑ، اور جو حلوہ کھا کر ڈکارے مارتے پھرے ان سے راضی۔ ہاں دیکھو نا کیسا وقت آیا۔ حافظ صاحب سامنے آئے اور مسکرا کر کے کہنے لگے حضرت جی آج تو میرا جی چاہتا ہے۔ فرمایا کائے کو؟ کہنے لگے بس آج تو بڑا ہی جی چاہتا ہے۔ پوچھا کس چیز کو؟ تیسری مرتبہ کا آج تو میرا جی چاہتا ہے گنگوہی تیری گود ہو میرا سر ہو، اور سورت یاسین کی تلاوت اور میرا آخری وقت ہو، میرا سینہ ہو کافر کی گولی ہو۔ تمنا ہے میری، آرزو ہے میری۔ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگائی ہوئی ہے،
सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम सब सलाम करते फिर रहे। कुछ देर के बाद शामली का मैदान गर्म हुआ, अंग्रेज के हाथों गोली लगी। हाफिज आमिन साहब का सर था, गंगोही की गोद थी, सूरत यासीन की तिलावत हो रही थी और दुनिया से रुखसत हो रहे थे। तो आज हमारी तो ये तमन्नाएं भी नहीं कि कुरान सुनते कुरान पढ़ते मौत आए, बड़ा मुश्किल मामला है। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बड़े ऊंचे मुकद्दर वाले बुजुर्ग, 31 हज अल्लाह ने नसीब फरमाए। और ये जो मौलाना को गालियां दिया करते थे ना लोग, जो दे रहे हैं नंबरवार, सबको पता लग रहा है। हाय हाय, अल्लाह ने कितना ऊंचा नसीबा बनाया कि रोज़े अक़दस की जालियों की छांव में बैठकर 18 बरस तक हदीस पढ़ाई, 18 साल। और जो नबी के आशिक बने फिरते हैं, इनको एक दिन भी मौका ना मिला कि काली कमली वाले के गुंबद खिजरा के पास बैठकर हदीस पढ़ा। हदीस तो आती ही नहीं, पढ़ाए क्या। और इस कदर जुर्रत थी इस अल्लाह वाले में कि क्या अर्ज करूं, क्या बतलाऊं। ज़ौक़ था, शौक था। अगर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज की फौज में मुसलमान भर्ती होते थे और तुर्किस्तान पे हमला करता था अंग्रेज, तो उलमा अल्लाह वालों ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया कि ये मुसलमानों के हाथों से अंग्रेज मरवाता है, लिहाजा इसकी फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए। तो मेरे जैसे जो थे मुल्ला मुलाने, उन्होंने दस्तखत किए, खूब पैसे लिए। शेखुल हिंद की बारी आई, फरमाया हरगिज़ नहीं, इस फतवे पे दस्तखत नहीं किए जा सकते। चुनांचे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जेल जाना पड़ा, काले पानी में जिंदगी गुजारनी पड़ी। 36 शेर मकई खड़े खड़े पीसते थे। बताना ये चाहता था कि जिस वक्त हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई और गुस्ल देने लगे, तो कहीं कहीं काला काला निशान था, कहीं कहीं। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने इसरार से पूछा कि ये कैसे निशानात है। फरमाया, जा खड़े होकर चक्की चलाया करते थे, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी खारदार नोकदार तार लगे हुए थे, झुकने ना पाए, सीधे ना होने पाए। चक्की भी चलाते थे, कभी कभी बेहोश होकर गिर पड़ते थे, ये सब नोकें चुभ जाती थी। पर मसले में हेरा फेरी ना की, कितना ईमान मजबूत था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर के कहा गया कि आप लोगों ने ये फतवा दिया है। फरमाया हाँ। मेरे जैसा होता यूं का तो ना दी ना, मेरा तो मतलब ही नहीं समझा आप लोगों ने, मेरा मतलब ही कुछ और था। आज पूरी दुनिया मतलब के चक्कर में लगी हुई है। कुरान का आयत का तर्जमा बदलना हो तो मतलब ले लिया, हदीस का तर्जमा गलत करना हो तब मतलब निकाल लिया। अफसर कहने लगा, मालूम है इसकी सजा क्या है? फरमाया, सजा देना तुम्हारा काम है, जेल ना भुगतना मेरा काम है। कहा, इसकी सजा तो मौत है। अल्लाह वाले ने बगल में से लट्ठा निकाल कर मेज पे रख दिया। फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं, मैं तैयारी करके आया हूं। क्यों? इसलिए के लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। मैं तो तलाश करता फिरता हूं कब वो वक्त आए अल्लाह की राह में मुझे शहीद किया जाए। अल्लाह वाले तो अल्लाह ही के नाम पे मरना चाहते हैं। ये हम दुनियादार लोग जो है, हम ये चाहते हैं कि साहब जब मौत आए तो हम रुपया गिन रहे हो और मौत आ रही हो, मौत आए तो हम किसी की बहू बेटी की आबरू उतार रहे हो और हमारी मौत आए। तो फरमाया, इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
ڈرو اس پروردگار سے جیسا کہ ڈرنے کا اس سے حق ہے. اتنے ڈرو کہ موت آ جائے اور تم فرما بردار ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہو. حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ او مسلمان بندے، میں آج جو دن نکلا ہوں تیری عمر میں پھر یہ دن کبھی نہیں نکلے گا. کچھ نیکی کما لے، کچھ کر لے اگر کچھ کرنا ہے، ورنہ یہ دن نہیں پھر آئے گا. تو عمر بیت رہی ہے، 60 50 70 80 40 سال کی عمریں عام لوگوں کی ہو گئی ہیں، لیکن اب تک ہمیں خوف خدا نصیب نہیں ہوا. اب تک ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ اندھیری کوٹڑی، وہ پلس رات کی راہ، وہ میدان محشر کی تباہی اور وہ قیامت کا خوفناک منظر کس طرح پہ ہم لوگ بھگتے ہیں. سوچتے ہی نہیں. نہ امیر سوچے، نہ غریب سوچے، نہ ذمہ دار سوچے، نہ تاجر سوچے، نہ وزیر سوچتے ہیں، نہ سفیر سوچتے ہیں. سارا رڑم پڑم معاملہ ہوا ہے بس. تو آخر کار زندگی بنے گی کیسے؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ کے دین کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک راستے پہ قائم رہو، ایک نبی کے امتی ہو. اب کچھ لوگوں کو جب تک وہ گالیاں نہ دے دے اس وقت تک مزہ نہیں آتا. بتاؤ اکٹھے کیسے ہوں؟ جب تک وہ اللہ والوں کو گالیاں نہ بکے اس وقت تک ان کا ایمان ٹھنڈا نہیں ہوتا، نہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے. اور بعض بد نصیب تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، نبوت کے چشم دید گواہ، قرآن کے اترنے کے گواہ، حضور کے جانثار، حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھر کو کھلوانے والے صحابہ کرام کو بھی بکواس کر دیتے ہیں. اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑا راضی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی خود نہیں بنتے، اللہ پاک جس کو صحابی بناتا وہ بنتا ہے. فرمایا میرے نبی کے صحابہ میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے، تم میری راہ میں احد پہاڑ سونے کا برابر خرچ کرو، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرے نبی کا جانثار صحابی 2 مٹھی جاؤ میری راہ میں صدقہ کرے. حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک 2 مٹھی کی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے. اندازہ لگاؤ کہاں احد پہاڑ سونے کا اور کہاں 2 مٹھی جاؤ. حضور فرماتے ہیں 2 مٹھی جاؤ کی زیادہ قیمت ہے، تمہارے احد پہاڑ سونے کے برابر. تو یہ صحابہ کی امتیازی شان ہے. 1,29,000 صحابہ کرام ہے، سب کی غلامی کرو. الحمدللہ میں صدیق کا بھی غلام ہوں، علی مرتضیٰ کا بھی غلام ہوں، فاروق اعظم کا بھی غلام، عثمان غنی کا بھی غلام، تمام صحابہ کرام کے غلام، اہل بیت کے بھی ہم غلام. بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی منمانی کر کے ان لوگوں کو جو نبی کے دائیں بائیں سوئے ہوئے الٹ پلٹ بکتے رہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں، ہاں ہم نے بڑے وجہ کیے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دے دی. اور نالائقو باز آؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سونے والے کبھی غلط کار نہیں ہو سکتے. جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں. جنت المعلا میں کتنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوئے ہوئے ہیں. تو نہ معلوم میرا آپ کا کس کس کا وقت نزدیک ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن کے شادی کرنے کے لیے چلا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں پورے سال مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کی ہوا جلا دینے والا تھا، برباد کر دینے والا تھا. اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو.
قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. www.shahideislam.com